السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر زیادہ تر دیکھنے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ سفید رنگ کا کپڑا سر پر رکھنے سے سر میں درد نہیں ہوتا۔ چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچا دودھ لگا دے، دانہ نکلنا رک جائے گی۔ ناظرین، چہرے کی رنگت کی جگر کی بیماری کی وجہ سے پیلی پڑتی ہے۔ ناظرین، پان کی پتہ سوجن والی جگہ پر رگڑنے سے سوجن ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے اور دماغ تیز کام کرتا ہے۔ ناظرین، نہار منہ گلاب کا پھول سونگھنے سے انسان کا ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ ناظرین، کچا لہسن کھانے سے دل مضبوط رہتا ہے اور دل کی دھڑکن نارمل رہتا ہے۔ سانپ اور نرم روئی لے کر دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھے، یہ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے اور اس وقت آپ کی رانوں یا پینڈلوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دی گئی اور آپ اسی حالات میں رہے۔ انہوں نے آپ سے بات چیت کی، پھر بھی عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دی اور آپ اسی حالات میں رہے۔ انہوں نے بھی بات چیت کی، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، اپنے کپڑے درست کیے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے ان کی خاطر کوئی حرکت نہیں کی اور نہ ہی ان کی کوئی پرواہ کی۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تشریف لائے تو آپ نے ان کی خاطر کا کوئی حرکت کی نہیں کی، ان کا کوئی پرواہ کی۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ اپنے کپڑے درست کیے۔ کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اوئے ماشاءاللہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان حیادار شخص ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے انہیں اس حالات میں اندر آنے کی اجازت دی تو ہو سکتا ہے کہ شرم کے مارے وہ اپنے کسی کام کے بارے میں اپنی بات مجھے نہ پہنچا سکے۔ رواہ مسلم۔ ماشاءاللہ۔ سونف ملی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائے گی۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھوتے وقت سرف کے ساتھ اگر تھوڑا سا لیموں کا رس بھی شامل کر دیا جائے تو کپڑوں میں چمک آ جاتی ہے۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو 1 مہینے میں وزن کمی آئے گی، اور وہ بھی بنا کسی جسمانی کمزوری کی۔ دودھ میں کچا کیلا ڈال کر کھا لینے سے کبھی جسم کمزور نہیں ہوگی۔ مچھلی کو بھون کر کھا جائے تو چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ سر پر پیاز کا رس لگانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 3 سے زیادہ کیلے ایک ساتھ کھانے سے دل کی نالیاں بند ہو سکتے ہیں۔ خشک کھانسی کی تکلیف میں کیلا اور کھجور کے مکھن میں ملا کر کھانا مفید ہے۔ رات کے کھانے کے بعد بنا چہل قدمی کی سونا موٹاپے کے ساتھ ساتھ دل کی کئی بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ ایک نئے تحقیق کے مطابق جو لوگ ہفتے میں 3 سے 4 بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک، شوگر اور دل کی فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ اپنی جوانی اور کم عمری میں باقاعدگی سے دودھ پیتے ہیں انہیں بڑی عمر میں جا کے جلدی ہڈیوں جوڑوں کا درد نہیں ہوتا اور بڑھاپا بھی دیر سے آتا ہے۔ ناظرین، گردن کے تیل سے مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ کھانے کے فوری بعد چائے یا کافی کا استعمال شدت نقصان دہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائے تھے کہ آپ نے شور اور بچوں کی آوازیں سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کہ ایک حبشی خاتون رقص کر رہی تھی اور بچے اس کی ارد گرد تماشا دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آؤ دیکھو میں آئے میں، تو میں نے اپنے جبڑے چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے پر رکھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے
اور سر کے درمیان سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم بھی سیر نہیں ہوئی؟ کیا تم سیر نہیں ہوئی؟ میں کہنے لگی، نہیں، تاکہ میں آپ کے ہاں اپنی قدر منزلت کا اندازہ لگا سکوں۔ اچانک عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ تو سارے لوگ اس حبشی کے پاس سے تر بتر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شیاطین جنس اور انس کو دیکھا کہ عمر کی وجہ سے بھاگ رہے ہیں۔ دوستو ناظرین، گھر میں موجود کسی بھی تیل میں کوئی بھی خوشبو یا عطر ملا کر جسم پر لگائیں، زہریلے کیڑے قریب نہیں آ سکیں گے۔ ناظرین، روزانہ چیری کھانے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم پتوں کے پانی کے ساتھ دھو لے، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناظرین، سبز چائے میں لہسن شامل کر پی لو، جسم کے ہر حصے میں طاقت ابھر آئے گی۔ شہوت کی کمی ہو تو چغل غوزہ اور بادام کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ ناظرین، کچا انار کے پانی بالوں میں لگاؤ، بال بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ روزانہ 10 گلاس پانی پیو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئے گی۔ سبز ٹماٹر پوٹوں کی درد کو دور کرتا ہے۔ بکری کی دودھ میں تلوں کو ڈال کر پینے سے چہرے کے تل کی نشانیات مدھم بڑھ جاتی ہیں۔ زیادہ کیڑوں کا استعمال کرنے سے کبھی چھاتی کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک دانہ بادام کو کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے ایک دانہ بادام کھاؤ، دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ شوگر کے مریض کو کریلے کی رس میں حسب ذائقہ شہد ملا کر صبح نہاری منہ پی لے، شوگر سے نجات مل جائے گی۔ تخم ملنگا خواتین کو نسوانی حسن میں جادوئی طور پر اضافہ کرتا ہے۔ جو کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ صبح کے وقت چہل قدمی نہ کرنے کی وجہ سے یادداشت کمزور ہونا، ہر وقت تھکاوٹ اور سستی رہنا، جسمانی طور پر نیند کم آنا، نیند کا ناقص ہونا، اکثر قبض کا سامنا رہنا، ہر وقت کھانے کی خواہش پیدا ہونا، میٹابولزم کی رفتار سست ہونا، بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہونا۔ مکان کو ٹھنڈا کر کے ایک چمچہ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ ناظرین، پانی میں نمک شامل کر کے فرش دھو لو، دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستو، ایک ہفتہ کچا پیاز استعمال کرنے سے پیٹ کی کیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس میں ضرور شرکت کرو۔ شرکت کرے اور دل چاہے تو کھا لے، ورنہ چھوڑ دے۔ ماشاءاللہ، بہترین۔ ناظرین، لاچی چبانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور استری اگر کپڑوں کو پکڑنے لگے تو اس میں کیڑا کاٹ کر مسل دے۔ جو عورتیں کھانا کھانے کی فوری بعد لیٹ جاتی ہے، ان کے سر کے بالوں کی گروتھ رک جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزانہ صرف 6 منٹ کو بھی اچھی سی کتاب پڑھنے سے اسٹریس دور ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے، آپ کے دماغ کو سوچ بدلتی ہے، سب سے بڑھ کر آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر جسم میں سوجن کا مسئلہ ہو تو لوکی کا سالن بنا کر کھانے کے بعد پانی پینے سے بدن میں موٹاپا آ جاتا ہے۔ چہل قدمی سے پہلے ایک پل ضرور کھا لیا کرو، کیونکہ چلنے سے قبل بھی پل کھانے سے ہضمہ خراب نہیں ہوتا۔ کیلا کینسر سے بچاؤ کے لیے کافی مفید ہے۔ اگر اپنی صحت کو اچھا رکھنا ہے تو چاولوں کے بعد پانی نہ پیے۔ ٹھنڈا پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ سرسوں کو تیل سے تر رکھنے سے آپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔
पाँवों में दर्द हो तो भैंस के दूध में खजूर डालकर पीने से दर्द ख़त्म हो जाता है। मैदे की सोजिश का मसला हो तो नहारी मुँह अनार का है, सोजिश ख़त्म हो जाती है। बकरी के गोश्त खाने से जवानी बरकरार रहती है। झुर्रियाँ वाले चेहरे को अदरक की पानी पी लिया करो। जवानी में आलू बुखारा खाओगे तो बुढ़ापा की इतनी ज़्यादा जिस्मानी बढ़ेगी। ग़िज़ा की तेज़ी से निकल लेना पेट बोलने का सबब बनता है। ठंडा पानी पीने वाले लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला रहेंगे। घुटनों के दर्द को हो तो काले चनों की 11 दाने रात को गर्म पानी में भिगो दे, सुबह नहर मुँह खा ले, यही पानी पी ले। चंद दिन बाद लहसुन पाँव के अंगूठों की पिंगनेस ख़त्म करने के लिए मुफीद माना जाता है। डिप्रेशन के मरीज़ को पाए जाने वाले सबसे बड़ा आम मसला जल्द जाग जाना या नींद का बार बार टूटना और नींद कम आना वगैरह है। जो ज़्यादा वक्त एक जगह पर बैठा रहता है उसका दिमाग कमज़ोर हो जाता है। जो सोते वक्त अपने पाँव के तिलों पर जैतून का तेल लगाता है उसकी याददाश्त तेज़ हो जाती है। नींबू की छिलकों को पाउडर में नमक मिलाकर ब्रश करने से दांतों की पीलापन दूर हो जाएगी और दांत मोती की तरह चमकने लगती है। ज़्यादा मुर्गी का गोश्त पेट को बढ़ाता है। नाज़रीन, बहुत ख्याल करना है। जिस औरत में शहावत की कम होती है उसके बाल जल्द गिरना शुरू हो जाते हैं। बगलों में दाने निकल आए मैदे की गर्मी की वो निशानी है। नमकीन और खट्टी लस्सी पीने से दिल को ताकत मिलती है। आज के दौरान में अनार दाना खाने से दर्द में आराम मिलता है। जिस घर में मियाँ बीवी की लड़ाई रहती है उनकी औलाद फरमान बन जाता है। शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ती हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। चाय को दोबारा गर्म करने से चाय में एसिड की मकदार बढ़ने लगती है जिसकी वजह से पेट में जड़ी बीमारियाँ के सामने आ सकती हैं। जो लोग जौं का पानी पीते हैं उनकी हड्डियों की ठोस बनकर 50% इजाफा हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल कम करता है, कोत मुदाफ़त बढ़ाता है। अगर दाएं बाजू में दर्द हो तो जिगर कमज़ोर होने की निशानी है। थूकने के दौरान खून आना कैंसर होने की अलामत हो सकती है। पुदीने के पत्तों को खुशबू सूंघने से वहम की बीमारी ख़त्म हो जाती है। ज़्यादा मीठा रहने से कहीं इमराज़ लायक हो सकती है। मसलन गुर्दे के संगीन इमराज़ का ख़तरा होना, कमर में तकलीफ़ होना। लिहाजा उन बीमारियों से बचने के लिए वर्जिश की आदत अपनाएं। जिनकी फेफड़े की बीमारी का मसला हो, लोग अक्सर गमगीन रहता है, पट्टों के कैंचा और दर्द के लिए 1 खाने के चमचा बादाम का तेल थोड़ा सा गर्म करके मुतासिर हिस्से पर मालिश करें। ब्यूटी प्रोडक्ट्स की ज़्यादा इस्तेमाल चेहरे के असल का हुस्न को बिगाड़ देता है। अगर बवासीर का मसला हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद खाएं। खाने की नमकीन मीठा सोडा लवंग मज़म पीस लेकर पाँव पर पाउडर बनाएं, उंगली से दांतों पर लगाएं। दांत मजबूत और चमकदार हो जाएंगे। नाज़रीन, खाना खाने की पूरी बात मत ना है वरना पेट बाहर निकल आएगा। जिस आपके चेहरे पर दाने हो उनको हाथ न लगाए, उनसे चेहरा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप किसी जिगर के मसले हो तो सेब खाएं। बाल बहुत ज़्यादा जलते हैं तो तिल का इस्तेमाल करें। जिसका चबकियाँ बहुत आती है वहाँ कटी हुई प्याज के ऊपर इलायची के दाने डालकर वहाँ रख दे। इस जगह पर चबकियाँ भाग जाएगी। क्या आप जानते हैं कि केला ताकत को कैप्सूल है? खाना खाने के बाद केला खाने से खाना हजम होता है और मैदे की ताकत देता है। क्या तुम अगर गर्म मिजाज वाले की बद को बढ़ाता है, खुतबा को मजबूत करता है। नाज़रीन, नाश्ते में गंदम का दलिया खाने से शुगर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। नाज़रीन।